کہ اس رب کی خیر سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے اور ڈپرائیو نہیں ہو سکتے جو رب مسکراتا ہو. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک انسان بچے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، بٹ اس کی جو امانت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کے ذہن کو فورس کرتی ہے ٹو بلیو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ارحم الراحمین ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، کہ فلاں کے پاس جاب ہے، فلاں چیز بہتر کر دے گی، یا they are the greatest power on the face of this earth. They have nothing. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. اس ٹائم میں ڈونٹ ویٹ اینڈ سی، رادر اٹس ٹائم ٹو ورک اینڈ ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی انسان ایفرٹ کرے، اپنی جان مارے، اور اللہ کے جو ٹائمر ہے، اللہ کے جو کلاک ہے اس پہ اعتبار کرے کہ جب رب چاہے گا بہترین تب وہ فیصلہ کرے گا. ہمارا کام ہے ہم اس ٹائم پیشنس، صبر، جو ہم کر سکتے ہیں امت کی خیر کے لیے وہ کام کرتے رہیں. اور ایک امیزنگ حدیث ہے، بیوٹیفل حدیث، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضحک ربنا من قنوت عباده وقرب غیرہ، کہ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو رب ہے وہ مسکراتا ہے انسان کی جو شارٹ سی نا امیدی ہوتی ہے نا اس پہ، حالانکہ اس کے لیے جو چینج ہے یا ریلیف ہے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے، بالکل پہنچنے والا تھا اس کو. یعنی اللہ تعالیٰ اسمائل کرتے ہیں اپنے بندے پہ کہ جب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، کب بدلیں گے میرے حالات، حالانکہ جو چینج ہے جو اللہ کی طرف سے ریلیف ہے وہ بالکل کارنر پہ کھڑی ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ او یضحک رب، کیا ہمارا رب بھی مسکراتا ہے؟ آپ نے کہا نعم، بالکل مسکراتا ہے. تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ لن نعدم من ربی یضحک خیرا، کہ اس رب کی خیر سے ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے اور ڈپرائیو نہیں ہو سکتے جو رب مسکراتا ہو. اللہ اکبر. We will never be deprived from the good of the Lord who laughs or smiles. کہ اس رب جو مسکراتا ہو، جو اتنی محبت کرنے والا ہو، اس سے ہم کیسے اس کی خیر سے نا امید ہو سکتے ہیں. یہ حدیث روکتی ہے ہمیں یہ سوچنے سے کہ we deserve immediate support right now جب میں کہہ رہا ہوں. یہ تو پھر ایک طرح سے ہم کنڈیشنل مسلمز نہ ہو گئے کہ یا رب جب تک تو نوازتا رہے گا تب تک میں تیرے ساتھ لائل ہوں، اور جب تو نوازنا چھوڑے گا یا ٹیسٹ کرے گا تو پھر میں منہ پھیر کے بھاگ جاؤں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو باؤنڈری پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک پاؤں اندر ہے اور ایک پاؤں باہر ہے. جب ہم لوگوں کو خیر دے رہے ہوتے ہیں تو اس پہ اطمینان ہوتے ہیں، اور الحمدللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور صدقہ بھی دے رہے ہیں اور حج عمرے بھی کر رہے ہیں اور حجاب بھی کیے اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، بہترین. لیکن جب ہم ان کو فتنہ میں ڈالتے ہیں، ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں، وہ اپنا چہرہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. کنڈیشنل مسلمز. سو بلیونگ، ایمان ہونا وداؤٹ بینگ ایبل ٹو سی از دا ٹیسٹ آف لائف. ابن جوزی رحمہ اللہ کمال کی ایک چیز ایکسپلین کرتے ہیں سورہ احزاب میں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفق منها وحملها الانسان، کہ ہم نے جب امانت دی نا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو، انہیں انکار کر دیا اٹھانے سے. وحملها الانسان، اور انسان نے اٹھا لیا اس کو. انہ کان ظلوما جہولا، یہ کتنا ظلم والا اور جہالت والا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ اگر یعنی امیجن انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر جنت ملنی ہے تو دیر از چانس کہ جہنم میں چلے جائیں، ہم یہ کمپرومائز نہیں کریں، ہم یہ ڈیل پسند نہیں ہے ہمیں، اور انسان نے یہ ڈیل لے لی. ابن جوزی کہتے ہیں کہ الامانہ لیست مجرد اعمال ظاہرہ، کہ امانت جو ہے نا یہ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، بل حقیقتها فہم مراد اللہ منها والقیام بها على بصیرہ. یعنی اگر میں اس کو پیرافریز کروں تو ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو امانت ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھنے کا نام یا 2000 روپے خرچ کرنے کا نام، یعنی فزیکل ایکٹس آف ورشپ صرف نہیں ہے. یہ بھی ہے لیکن یہ صرف نہیں ہے. اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کے جو پلانز ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی جو لیجسلیشنز اور احکامات ہیں ان کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو سمجھنے کا نام ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، امیزنگ بات کہتے ہیں، 1000 سال پہلے بات کہہ رہے ہیں آج کے دور کی ایک طرح سے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک انسان بچے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے،
بٹ اس کی جو امانت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کے ذہن کو فورس کرتی ہے ٹو بلیو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از ارحم الراحمین ایٹ دیٹ ویری مومنٹ. اسی وقت یہ یقین ہونا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے سبمیشن آف لمز یعنی جسم کا سبمٹ کرنا ورسز سبمیشن آف مائنڈ اینڈ قلب, وچ ون از بیٹر؟ ہی سیز دا سبمیشن آف قلب اینڈ مائنڈ. اٹ از ہارڈر, یہ زیادہ مشکل ہے اور زیادہ بہتر بھی ہے. جیسے امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے, ذکر از ناٹ ٹرائنگ ٹو ریممبر سم ون ہو از ایبسنٹ, رادر برنگنگ یور سیلف بیک فرام دا ایبسنٹ مائنڈیڈنیس. ذکر اللہ کا یہ نہیں ہے کہ کسی غیب کو یاد کرنا, رادر یہ ہے کہ جو آپ کا نفس غائب ہوا ہے نا اصل ریئلٹی سے, اس کو واپس ریئلٹی میں لے کے آنا. اور یاد رکھیں اللہ ہم بھی ریئلٹی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کمپیریزن میں کیا ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم ریئلٹی ہیں؟ اللہ از اصل ریئلٹی. ہر چیز تباہ ہو جائے گی, ایک اللہ باقی رہے گا. سو ذکر جو ہے نا کسی غائب کو یاد کرنے کا نام نہیں, بلکہ جو غفلت قومے میں ہم لوگ گئے ہوئے ہیں نا اس قومے سے نکلنے کا نام ہے ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو ان نصر اللہ قریب کہ اللہ کی مدد ساتھ ہے, اس کے مطلب جیسے ہم نے سمجھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین گیو اس وکٹری ایٹ اینی ٹائم, اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول گیو اس وکٹری جب وہ چاہے گا. اینڈ دا تھرڈ اینڈ دا لاسٹ تھنگ از اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز آلریڈی گیون سم آف اس وکٹری, جس کو اللہ نے چوز کیا ہمیں سے, کہ اس مشکل ٹائم میں جو دینی خدمت کرتا ہے اور جس کو شہادت نصیب ہوئی پیلسٹائن میں یا کشمیر میں, وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور کچھ لوگوں کو وکٹری مل چکی ہے. سورہ بروج از دا سورہ آف جینوسائڈ. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. تباہ ہو گئے ٹرنچ والے جنہوں نے گھڑا کھودا تھا اور آگ جلائی تھی اور مسلمانوں کو پھینک رہے تھے اس میں. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ پہ ایمان لے کیا ہے, اور اللہ یہاں پہ اللہ کی صفات کون سی؟ العزیز الحمید, جو غالب تھا. تو وہ صرف اس لیے نہیں پھینکے جاتے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکا اپنے بندوں کے لیے, حالانکہ اللہ غالب تھا, وہ جو چاہتا اس ٹائم پہ کر سکتا تھا, لیکن غالب ہونے کے باوجود بھی اللہ نے الاؤ کیا یہ. تو اس سچویشن کو سمجھنا از العزیز الحمید کہ اللہ تعالیٰ اسٹل پریز وردی. بے شک اگر بچے مارے کیوں نہ جا رہے ہوں, بے شک ظلم کیوں نہ ہو, اللہ از آلویز پریز وردی. کچھ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ فیل ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ ظالموں کو اللہ پکڑا ہوتا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, جس کے پاس آسمان و زمین کی ملکیت ہے, ہر چیز اس کے ہاتھ میں. پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے, آگ جلا نہیں سکتی جب تک وہ نہ چاہے, میڈیسن فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ نہ چاہے. وہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب اس کا محتاج ہے, ہر چیز اس کی محتاج. جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, ایک تکلیف کا اظہار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں پودے کے پاس جاؤ, جڑی بوٹی کے پاس, اور وہ کھا لو. تو موسیٰ نے کھا لی, وہ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ جب ان کو سملر پین ہوا تو موسیٰ دوبارہ اس جڑی بوٹی کے پاس گئے اور کھا لی, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو انہوں نے سوال کیا, کلیم اللہ تھے, اللہ یا اللہ پہلے تو نے مجھے کہا تھا کھاؤ, میں ٹھیک ہو گیا تھا, اب میں نے وہی چیز کھائی, ٹھیک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو سبب کے, یہاں پہ کٹ آئے گا, پہلے تو مسبب الاسباب کے پاس آیا تھا تو میرے حکم سے تجھے شفا ملی تھی, اب تو سبب کے پاس خود چلا گیا تو میں نے تجھے اور سبب کو حوالے کر دیا, چھوڑ دیا. تو نیور ایور تھنک کہ فلاں کے پاس جاب ہے, فلاں چیز بہتر کر دے گی, یا دے آر دا گریٹسٹ پاور آن دا فیس آف دس ارتھ. دے ہیو نتھنگ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے, وہ مائٹی, ہی کوڈ اسٹاپ اٹ اینی ٹائم. اور یاد رکھیں اس آیت کے اس صورت کے شروع میں کیا ہے, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, آسمان کی قسم جو سٹارز والا ہے. ایز اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو لوگ شہید ہو گئے نا, ان کے بارے میں کہتے ہیں they are like stars in the heavens.
یہ کامیاب ہو گئے لوگ، ان کو مردہ مت سمجھو۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے تھے کہ ہم نے تباہ کر دیا، اینڈ وی ہیو دا گریٹسٹ ملٹری اینڈ یہ وہ، قتل اصحاب الاخدود، وہ قتل کر دیے گئے، تباہ ہو گئے وہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کامیابی دے دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک فوز الکبیر۔ وہ کامیاب ہو گئے چونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے ایمان پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی مل گئی ان کو۔ سلف کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری دعا قبول ہو جاتی تو ہم کہتے الحمدللہ، اور اگر ہماری دعا قبول نہ ہوتی تو ہم کہتے 10 دفعہ الحمدللہ، کیونکہ پہلا میرا پلان تھا جو پورا ہو گیا، اور اگر میرا پلان پورا نہیں ہوتا تو اس کا پلان پورا ہوا جس کے پلان سے بہتر کسی کا پلان ہو نہیں سکتا۔ اور جو قرآن کہتا ہے نا کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، لیکن کیا پروفٹس متقی نہیں تھے؟ کیا ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ تو پھر ہاؤ از اٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے؟ تو یاد رکھیں یہ جو اللہ کی معیت ہے نا، اللہ کا ساتھ ہے، اٹس ناٹ این ایکسٹرنل میٹر، اٹس این انٹرنل میٹر، کہ انسان کا اندر اتنا سکون اور چین میں ہوتا ہے۔ اسپیشلی میں یہاں پہ فلسطین والوں کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ جو ان کے اندر ریزیلینس ہے، جو ان کے اندر صبر ہے، وہ اس لیول کا کہ وہ اپنے رب کے پلانز پہ راضی ہیں۔ الحمدللہ علی کل حال، 4 بچے مر گئے، پوری فیملی شہید ہو گئی، الحمدللہ علی کل حال، اور وہ بھی ابھی اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آرام سے تسلی سے بیٹھ جائیں کہ اوکے سو دے آر پلیز، تو ہم کچھ بھی، ہمارا بھی اس ٹائم ٹیسٹ چل رہا ہے۔ آئی تھنک ان کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ٹیسٹ چل رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو جب مستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، یار نکال ہمیں یہاں سے، کوئی مددگار بھیج، اور ہم کہاں پہ ہیں؟ تو میرے بھائیو، اللہ کی معیت کا ہونا ایک انٹرنل میٹر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پین اور ٹرموائل سے گزر ہوتے ہیں، بٹ انٹرنلی دے آر سیٹسفائڈ، الحمدللہ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں راضی ہوں اللہ کے اپنے رب ہونے پہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اور اسلام کے دینوں میں راضی ہوں۔ کیا اسلام ہے ہمارا، ایلیویٹ کرتا ہے ہمیں ہر فیئر سے، ہر پریشانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ الرضا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ رحم فرمائے، ان کی مصیبتوں کو ایلیویٹ کرے، ان کو اس مشکل سے نجات دے، اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی، امت کے عروج کے لیے اور امت کی بھلائی کے لیے توفیق دے، کہ ہم اپنے نفوس کے ساتھ، اپنے جان اور مال کے ساتھ دین کا علم حاصل کریں، عبادت کریں، جہاد کریں، امت کی ایلیویشن کے لیے اور نظام کے لیے کام کریں، اور ہر ایفرٹ جو بندہ ہر اپنے جو اس کا ایریا آف انفلوئنس ہے اس میں کر سکے۔